السلام علیکم دوستو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جو کہے اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اس کی بات کو معتبر سمجھا جائے، اسے گفتگو کے بیچ ٹوکا نہ جائے، اس کے سنائے ہوئے لطیفے پر ہنسا جائے اور اس کی بتائی ہوئی سنجیدہ بات کو سنجیدگی سے سنا اور اس پر مناسب رد عمل کیا جائے۔ پر ہم میں سے اکثر لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہوتا۔ یہ بات درست ہے کہ ماضی کے مقابلے میں زندگی مصروف ہو گئی ہے اور کسی حد تک مشکل بھی۔ لوگ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کی کوشش میں کسی ایک شے پر مکمل توجہ نہیں دے پاتے اور اسی وجہ سے کئی بار سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ بظاہر ہاں ٹھیک ہے اچھا وغیرہ کہہ کر سر بھی ہلا دیتے ہیں، لیکن سنتے نہیں ہیں۔ ہم سب اس مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جن کو گفتگو کا فن آتا ہے ان کو کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی گفتگو مؤثر ہوتی ہے اور سننے والا 10 کام چھوڑ کر بھی ان کی بات سنتا ہے۔ دوستو تھوڑی سی محنت سے آپ بھی پر اثر گفتگو کا ہنر سیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ جو بات کریں تو اگلا بندہ آپ کی بات سنے اور سمجھے۔ دوستو گفتگو کے ساتھ ساتھ انسانی حرکات و سکنات بہت کچھ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو صرف ایک لفظ شکریہ بولتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ پیاری بہن یا پیارے بھائی آپ کا بے حد شکریہ، تو دوسرا خود بخود آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو شکریہ بولنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین پر غور کر کے دیکھیں کہ آپ دن میں کتنے لوگوں کو شکریہ بولتے ہیں یا کتنے لوگ آپ کو شکریہ بولتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بات چیت کی مہارت میں باڈی لینگویج کا 50 سے 55% کردار ہوتا ہے، کیونکہ جب ہماری زبان الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی بول رہا ہوتا ہے، چاہے گردن یا ہاتھ ہلانے کی صورت میں ہی ہو۔ اس لیے اگر آپ گفتگو کرنے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کے الفاظ کا ساتھ دے رہی ہو۔ دوستو بات کرنے کے لیے موضوع وقت کا انتخاب کریں۔ بات کرنے سے پہلے سننے والے کے موڈ کو سٹڈی کریں۔ اگر بات انتہائی اہم ہو تو پیشگی وقت لے لیں، اس سے اگلے بندے کے ذہن میں آپ کی بات کے متعلق سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بات کرتے ہوئے لہجے اور بات میں مماثلت ضرور رکھیں۔ جیسے کسی سے دکھ کے اظہار پر لہجے میں ہمدردی اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کی کامیابی پر اسے مبارکباد دیتے ہوئے بھی لہجے سے خوش اور پرجوش ظاہر ہونا ضروری ہے۔ ہر بات پر تنقید کرنے والا شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا۔ اس لیے زیادہ تنقید کرنے سے گریز کریں، اپنی گفتگو میں وسعت لائیں۔ ایک ہی موضوع پر بولنے سے بھلے آپ کو خوشی ملتی ہو، لیکن یہ سننے والے پہ اچھا اثر نہیں ڈالتی۔ دوستو امید کرتا ہوں ان باتوں سے آپ کو گفتگو کرنے میں مدد ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کامنٹس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔